حکایات الصالحین کے اندر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ اپنی بیوی پر بہت زیادہ فریفتہ تھا اور اس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور اپنی بیوی کے انتقال پر اس اسرائیلی کو بہت دکھ ہوا، تو ایک مدت تک وہ اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اچانک وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پریشان حال دیکھ کر اس سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ تو وہ اسرائیلی نے سارا واقعہ بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری بیوی کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ تو وہ اسرائیلی کہنے لگا، جی حضور یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو مخاطب کیا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا تو اس قبر سے ایک حبشی غلام نکلا، جس کے نتنوں سے، آنکھوں سے اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بے ساختہ کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس نے کہا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی غلام سے کہا کہ تو اپنی قبر میں واپس ہو جا۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کے اوپر مٹی سے ڈال کر اسے چھپا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور فرمایا، اے صاحب قبر قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو اس قبر سے ایک عورت اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھی تو اسرائیلی کہنے لگا، حضور یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے؟ تو وہ اسرائیلی کہنے لگا، جی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اب اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جا رہا ہے، ایک عرصے سے جاگا ہوا تھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، تیری قبر پر گریہ زاری اور آہ زاری نے مجھے تھکا دیا ہے، میں سوچتا ہوں کچھ دیر آرام کر لوں۔ اس کی بیوی نے کہا، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھا اور سو گیا کہ اچانک وہاں سے ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھے ایک شہزادے کا گزر ہوا، جو اپنے زمانے میں یکتا حسین تھا۔ جب اس کی بیوی نے اسے دیکھا تو اس پر از خود فریفتہ ہو گئی اور اپنے خاوند کا سر زانوں سے اتار کر نیچے رکھا اور اس شہزادے کے پاس چلی گئی، اور اس شہزادے نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ بھی اس پر فریفتہ ہو گیا، اور شہزادے نے عورت کی خواہش کے مطابق اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور ساتھ لے کر چلا گیا۔ جب اسرائیلی بیدار ہوا، اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا اور اسے کہیں اپنی بیوی نظر نہ آئی تو وہ اپنی بیوی کو تلاش کرنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے اسے اپنی بیوی کے قدموں کے نشان نظر آئے۔ ان قدموں کی پیروی کرتا ہوا وہ اس شہزادے کے پاس پہنچا جس کے پاس اس کی بیوی پہنچ چکی تھی۔ کہنے لگا، اے شہزادے یہ میری بیوی ہے، اسے مجھے واپس کر دے۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ کچھ بولتا وہ عورت خود کہنے لگی، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ تو شہزادہ کہنے لگا، کیا تو میری لونڈی مجھ سے لینا چاہتا ہے؟ ابھی یہ بحث و مباحثہ چل رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ ذرا دیکھیے، کیا یہ وہ عورت نہیں ہے جسے آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں یہ وہی عورت ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے روح اللہ باخدا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی بیوی نہیں بلکہ اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا، کیا تو وہ عورت نہیں ہے جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگی، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس اللہ کے حکم سے تیرے اندر جان آئی تھی اسی اللہ کے حکم سے وہ جان جو میں نے تجھے دی تھی وہ واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ جو کفر کی حالت میں مرا اور پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا اور وہ ایمان لے آیا اور دوبارہ مومن ہو کر مرا، وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے۔ اور جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ اگر ایک شخص مومن مرا، اسے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور وہ دوبارہ کافر ہو کر مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس روایت سے سبق یہ ملتا ہے کہ انبیاء کے اقرار و انکار کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور پیغمبر کی اتباع کے اندر ہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم کے اندر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی کی پیروی کی، جس نے اپنے رسول کی پیروی کی، تحقیق اس نے اللہ رب العالمین کی پیروی کی، اور جس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اس کے حکموں کو مانا، تو اسے اللہ رب العالمین کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ اور جب اللہ رب العالمین کی رضا نصیب ہو گئی تو سارے کے سارے کام خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔